بسم اللہ الرحمن لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 4 آج شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یعنی صفحہ نمبر 11 اشارہ تعارف سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 سے 79 تک، 77 آیت سے لے کر 79 آیت تک پڑھیں گے ہم۔ آج تعارف بھی لے لیں گے ساتھ میں، اور 3 آیتیں بھی ساتھ میں۔ کورس کے مقاصد جو ہیں 4 مقاصد ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے ہمیں۔ چوتھا لیول آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم، یہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اس پہ دیکھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم جو آیت نمبر 105 سے یا 77 سے 105 تک، 105 تک، 77 سے 105 تک ہم نے پڑھنی ہے۔ تو آیت نمبر 12 کے اندر یا 11 کے اندر ہم دیکھیں کہ کتنے الفاظ ہیں، 17 الفاظ۔ اسی طرح 12 کے اندر 17 الفاظ، 13 کے اندر 8 الفاظ، 16 کے اندر یعنی 14 کے اندر 12 الفاظ، اور پھر دیکھیں ہم 15 کے اندر 12 الفاظ۔ بالکل کورس 3 کے طرز پر ہے، یعنی جو لیول 3 ہم نے پڑھا اس کے طرز پر ہے، ویسا ہی ہے۔ پارٹ اے یعنی پہلا حصہ سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات جتنے بھی آئیں گے، جو اے والا حصہ ہوگا، ہر صفحہ کے 4 سبق یعنی 20 اسباق ہوں گے، ہر صفحہ کے 4 سبق ہوں گے۔ پارٹ بی یعنی گرامر، صرف یعنی اگر ہم دیکھیں اس میں صرف ہم نے کیا پڑھنا ہے، صرف کے بقیہ اہم اسباق اور نحو کے چند اسباق، صرف اور نحو کے چند اسباق ہم نے پڑھنے پارٹ بی میں۔ تو قرآن کریم کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے مزید الفاظ و معنی کو سیکھنا، ہر سطر میں ایک لفظ، ہر سطر میں ایک لفظ۔ جس طرح یہاں ہم دیکھیں کہ 17 الفاظ 11 صفحہ کے اندر ہیں، یعنی پہلی لائن کے اندر ہم دیکھیں 2 نئے الفاظ ہیں، تو یہ دیے ہوئے ہیں 2 2 2 پھر 1، تو یعنی اسی طرح ہم دیکھیں یہاں تک ٹوٹل 15 لائنز ہیں، تو 17 الفاظ ہیں اس کے اندر۔ تو اگلے صفحے کے اندر ہم دیکھیں اوسطاً دیکھیں پھر 17 الفاظ اس کے اندر بھی ہیں، پھر 8 ہیں، 16 ہیں، 12 ہیں، تو یعنی ہر صفحہ میں جو ہے ہر سطر میں ہمیں کم سے کم ایک نیا لفظ ملے گا، کہیں کم ہوگا کہیں زیادہ ہوگا، کسی میں ہوگا نہیں، تو ایک لفظ کو نیا لفظ ہم لے کر چلیں گے۔ تو الفاظ اور معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے خاطر اشارات اور فقروں کا سیکھنا، تو ان کا استعمال ہم کریں گے۔ مقصد نمبر 3 ہے، یعنی جب بھی ہم کسی فقرہ کو پڑھیں گے، فقرے کو، تو اس میں فارمولا کو استعمال کریں گے ہم۔ اس میں فارمولا کا استعمال کیسے کیجیے گا، سب لوگ کریں گے ہم۔ R5S 10 loud، یعنی R is for relax، یعنی ریلیکس ہو کے، یعنی آرام سے پڑھیے۔ اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوں یا کسی تناؤ میں ہوں، یعنی کسی ٹینشن میں ہوں، تو گہری سانس لیجئے تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ لگا رہے، خالص اور خالص اللہ کے کلام کی طرف جڑا رہے۔ تو یہ R for relax، یعنی گہری سانس لے کر پھر چھوڑنی ہے۔ تو پھر 5S یعنی 5 سینس آف آرگنس جتنے بھی ہیں، 5 حواس خمسہ، ان کا استعمال کیجیے۔
سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا، یعنی افعال کی حرکتوں کا اور اسما کی شکلوں کا تصور کیجئے۔ پھر 10، یعنی 10 کیا ہے؟ 10 ہے کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجئے۔ پھر لاؤڈ، یعنی زور باواز بلند سے کہیے، 10 سیکنڈ تک کم سے کم اس کام کو کرنا ہے۔ روزانہ دہرائیے، ہر دن ایسے ہی کرتے رہنا ہے، اور یہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو سکھانا ہے، انہیں بتانا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مختصر سا تعارف تھا۔ اور چوتھا مقصد اس کے اندر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، کہ اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے، خالی پڑھنے تک محدود نہ رہے تو اس کی حد تک نہ رہے، اس کو زندگی میں بھی لایا جائے۔ یعنی زندگی میں لانے کے لیے مطالعہ کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے، تصور و احساس کے ساتھ، پھر احتساب کرنا ہے، پلان بھی بنانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، اس کی دعا بھی۔ یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے اندر دیکھیں گے، جب بھی آئے گا تو ان کو یاد رکھیے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ اور مقصد نمبر 5، صرف کے مزید قواعد، یعنی الفاظ بنانے کے قواعد، الفاظ بنائیں، اور نحو کے بنیادی قواعد سیکھنا، الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا، یہ قواعد بھی ہم سیکھیں۔ یعنی چھٹا مقصد ہے سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن کریم سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 200 سے زائد جملے سیکھنا، 200 سے زائد جملے سیکھنا۔ تو الحمدللہ یہ 6 مقاصد تھے، تو ان 6 کے 6 مقاصد کو یاد رکھیے اور ان کو دوسروں کو تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے، اپنے ساتھیوں سے بھی باتیں کیجیے اس کے ریلیٹڈ۔ تو اگلے 5 صفحات کو ہم دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، پہلا 11واں صفحہ اکیلا کھلے گا، اس کے بعد 12 اور 13 ایسے کھلے گا، اور 14 اور 15 ایسے کھلے گا، 2 کر کے 2 جوڑیں۔ تو 11واں صفحہ جو ہے اس کے اندر جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، پھر آگ صرف چند دن، آگ یعنی قاعدہ آگ اور جنت کا، پھر میثاق بنی اسرائیل، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یعنی 11واں صفحے کے اندر جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ اور آگ اور جنت کا، یعنی پھر میثاق بنی اسرائیل۔ مختصراً ہم اس کو کیسے دہرائیں؟ میرے بعد آپ 3 بار اس کو دہرائیے تاکہ زبان پہ چڑھ جائے۔ بسم اللہ۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جی جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ ہاں، جاہل، چند دن، چند قاعدہ، دن، میثاق۔ قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ آواز آ رہی نا میری کلیئر؟ کل سر کلاس نہیں ہوئی تھی؟ نہ کل نہیں ہوئی تھی، آج سے ہی شروع کر رہے ہیں، جی چوتھا سر، لیول۔ رک کر آ رہی ہے رکو کی آواز۔ چلو کچھ کیا رہے، تو تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال۔ یعنی اس سے پہلے ہم دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ساری خامیاں تھی، پھر اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا گیا بیچ میں، کہ ایمان والے جو ہے وہ کیسے ہوں گے، ان کے اندر کیسی تمنا ہونی چاہیے کہ لوگوں کو آگ سے بچانے کی۔ اب جو ہے اس میں اس آیت کے اندر یعنی ساری جتنی بھی پیچھے تھی بنی اسرائیل کی غلطیوں اور حرکتوں کا بیان جاری ہے، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں جو موجودہ پیشن گوئیاں تھیں ان کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اور ان میں اسباق ہم دیکھیں کیا ہے ہمارے لیے۔ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یاد رکھیے، ہمارے اندر کے راز کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوں یا ظاہر ہوں۔
ان پڑھ لوگ جو ہیں صرف تمناؤں اور آرزو میں زندگی گزارتے ہیں، جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین سزائیں۔ دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے، پہلی لائن میں 2 لفظ نئے ہیں، پھر 2 لفظ، پھر 2 لفظ، پھر کوئی لفظ نیا نہیں ہے، پھر 1 لفظ، اوسطاً 1 لفظ کو لے کر ہم چلیں گے۔ قرآن کو سیکھنے میں 2 قسم کے چیلنج ہے، اور ان کا حل یہ ہے کہ الفاظ و معنی کے ساتھ، یعنی جو ہم نے پڑھنے ہیں اشارات اور فکروں کی مدد سے۔ گرامر ہم ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سے کی مدد سے سیکھیں گے۔ تو مختصراً چلیے ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ماشاءاللہ، ایک بار اور۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ماشاءاللہ، باقی لوگ بھی پڑھیں۔ تو دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ او لا، و لا، یعنی کا معنی کیا اور و اور لا نہیں۔ یعلمون علمہ سے ہے، اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ نہیں جانتے، وہ سب جانتے۔ اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، کیا وہ نہیں جانتے، ان کی اللہ، ان اللہ کی اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، یسرون، السر یسرون، سر اسی سے ہے، سر ہم جو کسی کو کہتے ہیں چھپانا، سر راز کو بھی ہم کہتے ہیں ایسے اردو کے اندر۔ وما اور جو یعلنون جو اعلان کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اعلان یا ہاں بالکل۔ یہاں اللہ تعالی جو ہے اسی بات کو کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، یعنی ان کے تعلق سے جو بھی کتابیں موجودہ پیشن گوئیوں کو ان کے اندر ہیں، جو بھی کچھ آج بھی ہیں موجود، ایسی بات نہیں ہے، تب بھی تھی، آج بھی ہیں، یہ رہیں گی ہمیشہ، ان کو چھپایا کرتے تھے۔ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ مدینے کے اطراف میں اتنی پیشن گوئیاں تھی کہ یہودی لوگ آئے تھے اور بسے تھے کہ اس یعنی نبی کے انتظار میں تھے۔ آگے بات ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا ہو رہا تھا، بالکل انتظار میں تھے کہ کب آئیں گے تو ہم ہاتھوں ہاتھ لیں گے، لیکن جب آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، حسد کیا، حسد کی بنیاد پر جو ہے پھر یعنی پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح جو ہے بنی اسرائیل نے یہ چیزیں چھپائی۔ اللہ تعالیٰ تو سب ساری کچھ چیزیں جانتا ہے جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر رکھی ہیں یا جو کچھ باہر رکھی ہیں، چھپا کے رکھی ہیں۔ تو چلیے بسم اللہ ترجمہ کیجئے۔ او لا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے، ماشاءاللہ، ان اللہ، کہ اللہ ماشاءاللہ، یعلم جانتا ہے، جانتا ہے، یہ پڑھ چکے ہم الفاظ، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل۔
اب یہ جو ہے نیا لفظ ہے، پھر سے ایک بار ترجمہ کریں. ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں. ماشاء اللہ. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ماشاء اللہ. پھر سے وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. جو وہ ظاہر کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. چلیے کوئز ہے اس کے اندر، ہم دیکھ لیں ان کا ترجمہ کریں ہم. یعنی سوال ہمارے پاس ہے، ترجمہ کیجئے. 4 آپشنز ہیں، ایک جواب صحیح دینا ہے. او لا یعلمون، او لا یعلمون، کیا میں نہیں جانتا، کیا ہم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے، کیا وہ نہیں جانتا. ڈی پارٹ کیا وہ نہیں جانتے. ڈی پارٹ ڈی، کیا وہ کیا نہیں وہ جانتے. نہیں. بالکل. ڈی پارٹ دیکھ لیتے ہیں. باقی لوگ بھی سبھی جواب دینے کی کوشش کریں، اور چیٹ باکس کے اندر بھی. تو چلیے دیکھ لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. بالکل صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ. کیا وہ نہیں جانتے، او لا یعلمون. بالکل. ہاں اگلا ہے، ترجمہ کیجئے اگلا سوال. وما یعلنون، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور جو میں ظاہر کرتا ہوں. بی پارٹ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بی پارٹ. ماشاء اللہ. بی پارٹ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بی پارٹ. جزاکم اللہ خیرن. چلیے دیکھ لیتے ہیں کون سا جواب ہے. ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب ہے. وما یعلنون کا، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بالکل. ہاں اگلا سوال. اللہ جانتا ہے جو ڈیش ڈیش، ایک سے زائد جوابات دیجیے. دلوں میں ہے، زبانوں میں ہے، یعنی سی پارٹ چھپی ہوئی ہیں، ڈی پارٹ ظاہر ہے. سی اینڈ ڈی چھپی ہوئی ڈی. ماشاء اللہ. دلوں میں بھی ہے. ہاں دلوں میں بھی ہے، یا دلوں میں چھپی بھی ہوئی ہے. ہاں بالکل. اے بی سی ڈی، اے سی ڈی. ماشاء اللہ. تو جزاکم سبھی اللہ ہیں. خیرن. بالکل سبھی. جی بالکل سارے لگتے ہیں. جی. سارے جوابات درست ہیں. زبانوں میں بھی ہے، دلوں میں بھی ہے، چھپی ہوئی بھی ہے، ظاہر بھی ہے. اللہ ان سب کو جانتا ہے. بالکل. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرن. تو نیکسٹ الحمدللہ اگلی آیت ہم لیں گے. تو چلے بسم اللہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں. بسم اللہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن هم إلا يظنون. وإن هم إلا يظنون. ماشاء اللہ. ایک بار اور. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. دیکھیے اور من کا مطلب سے ہم وہ سب، ومنہم یعنی ان میں سے. اگر ہم دیکھیں ایسے کہ ان میں سے کیا ہے، امیون. امیون ہوتا ہے ان پڑھ. ہاں امی سے ہے. تو دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امی ماں سے بنا ہوا ہے، امی سے، اس سے امیون یعنی یہاں ان پڑھ ہے. لا یعلم، لا کا مطلب ہے نہیں.
وہ جانتے، یعلمون یعلمون وہ جانتے، الکتاب الکتابہ یعنی کتاب، ہاں تو یعلمون پیچھے آ گیا، تو الا مگر یا سوائے، جیسے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، امانیہ امانیہ پیچھے آیا، ہاں آرزویں تمنائیں وغیرہ اسی سے ہے امانیہ، وَإِنْ اور نہیں کی، اگر ہم دیکھیں اور کی، ہم یا اور نہیں ہے وہ، الا مگر، ہاں مگر، یظنون یظنون گمان کرتے یا گمان سے کام لیتے، ظنّا یظنّ تو یظنون یہ ہم نے پڑھا، تو اس میں دو الفاظ نئے ہیں، جیسے امیون اور امانیہ، امیون ہاں ان پڑھ اور آرزویں، تو ہاں بالکل، دیکھیے ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، یعنی دیکھیے کیا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروپوں یعنی امی یعنی جاہل و ان پڑھ یعنی اور علماء کے بارے میں گفتگو کی ہے، لا يعلمون الکتاب الا امانی، تو یہ امی کتاب سے واقف نہیں ہیں، یا شاید انہیں کتاب میں موجود جو ہے تفصیلات کو جانتے نہیں، جاننے کی آرزو بھی نہیں، فکر بھی نہیں، ان کا مذہب پورا کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں اگر اس کی زد میں آ جاتے ہیں، ہم بھی جو پڑھتے ہیں تو ہم جانتے نہیں ہیں کیا پڑھتے ہیں، تو کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں چھوٹی موٹی رٹ لینے سے پھر ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے، کہاں خیال ہوتا ہے، جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے، تو ہم بھی ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون، کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن لا يعلمون الکتاب، جانتے نہیں ہیں اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کی تفصیلات کو جاننے کی بھی فکر بھی نہیں رہتی ہے، تو یعنی اس میں کیا کہا گیا ہے کہ آگ، پھر انہوں نے کہا کہ اس حالت کے بعد، ایسی حالت ہونے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، صرف یہودی ہی جنت میں ہوں گے، یہ ان کا خیال تھا، گمان تھا، جب ہدایت کی بنیادیں یعنی اس کا یعنی بنیادی سرچشموں یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں، آج کے مسلمانوں کی صورت اس سے زیادہ نہیں ہے کہیں، تو یہی حالت ہے، اس سے کسی حد تک جو ہے ہم دیکھیں ملتی جلتی ہے، تمنائیں بھی نہیں ہیں، بس چند صورتیں رٹ کے رکھی ہیں، بس نمازیں ادا کرنے کی فارملٹیز ہیں، تو وہی ایکسرسائزز خالی چل رہی ہیں، تو کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے کہ آگے کچھ اور سیکھنا ہے، تو پھر وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں، تو الا امانی یا انہم و انہم لا یظنون، یہ انہوں نے یعنی دیکھے کتاب کے سوائے آرزو کے اور نہیں ہیں وہ، مگر گمان سے کام لیتے ہیں، بالکل اسی میں پھنسے رہتے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں ہم کہ وہ ہماری تمناؤں کو بڑھا دے، ہماری تمنائیں صرف اس قرآن کو سمجھنے، اللہ کی کتاب کو، اور کہیں ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جاہل اور ان پڑھ لوگوں میں کہ ایسا گمان بنا کے رکھا ہے سب نے کہ بس من قال لا الہ الا اللہ فقد دخلہ الجنہ، کہ بس جس نے بھی اتنا کہا لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں جانتے، اس کی تمنا اور آرزو بھی نہیں کہ کیا وزن ہے، کیا تفصیل ہے اس کے اندر، بس جنت کے دعوے دار آج یہ امت ہو گئی ہے خواہ۔ تو چلے بسم اللہ ترجمہ کیجئے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، ماشاءاللہ، پھر سے کیجئے اس کا ترجمہ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، ہاں باقی نصرت، عیشہ اس کو دیکھ لیجئے، اور ساحرہ ترجمہ کرتے رہیے، باقی لوگ بھی
لا يعلمون وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، ہاں جتنا ہم دہراتے رہیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے، الا سوائے امانیہ آرزو کے، آرزو کی، پھر سے امانیہ آرزو کے، آرزو، ماشاءاللہ، وَإِنْهُمْ وہ نہیں ہے وہ، نہیں ہے وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ مگر مگر گمان سے کام لیتے ہیں، مگر گمان سے کام لیتے، بالکل۔ چلیے سوال ہمارے پاس ہے، امی کا مذہب پورا کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں بہت سارے ایسے کچھ گروہ ہیں جیسے وہ اللہ کے اس پر نہیں ہے، جیسے سکھ بھائیوں کا ہے، وہ گروؤں کا کلام ہے، تو بس انہوں نے بھی رکھا ہے سارا کا سارا جو گیانی ہے وہ آئیں گے، وہی بخشوائیں گے، وہی کچھ کریں گے، اسی طرح تو سارا کام وہی چلاتے ہیں، تو باقی صرف اوپر رکھے ہیں اس کی عزت اور احترام کے لیے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی جزدانوں کے اندر لپیٹ کے رکھا ہے، اوپر طاق پہ سجا کے رکھا ہے، تو بس نظموں تک رکھا ہے، طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں، لیکن پھر وہ سینے میں اتارا نہیں جا رہا ہے۔ تو چلیے اس کا جواب دیجئے، امی کا مذہب پورا کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے، جیسے کہ ایک سے زائد جوابات دیجئے۔ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، صرف یہودی ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ سب آلال، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ چلیے بہت اچھا جواب، سارے کے سارے جوابات بالکل درست ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آخری آیت ہے آج، چلیے بسم اللہ۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فویل للذین یکتبون الکتاب، يكتبون الكتاب بأيديهم یکتبون الکتاب بأیدیہم، ثم يقولون هذا من عند الله ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ليشتروا به ثمنا قليلا لیشتروا به ثمنا قلیلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم فویل لهم مما کتبت ایدیہم، وويل لهم مما يكسبون وویل لهم مما یکسبون۔ چلتا میرے ساتھ پڑھیے ذرا، میرے ساتھ پڑھنا اکٹھا، ٹھیک ہے؟ چلیے بسم اللہ۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ثم يقولون يقولون هذا من من عند عند الله الله ليشتروا ليشتروا به به ثمنا قليلا فويل لهم لهم مما مما كتبت كتبت أيديهم أيديهم وويل وويل لهم لهم مما مما يكسبون۔ يكسبون۔ جزاک اللہ خیرا۔ سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی، سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ ہاں،
کا معنی ہے پس یا سو یا پھر یا وغیرہ. پس یعنی یا پس خرابی ہے یا سو خرابی ہے. ویل ویل ہوتے خرابی تباہی، جیسے فویل للمصلین بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ویل کا مطلب ہے خرابی تباہی. ویل جہنم کا نام بھی. للذین لی کا مطلب ہے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، للذین جمع ان لوگوں کے لیے جو یکتبون یکتبون کتب یعنی کتبہ سے ہے. کتبہ ہوتا ہے کاتب کو، کیسے کاتب کہتے ہیں ہم لکھنے والے کو اردو میں بھی. کتبتے ہیں، یکتبون لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کتاب کو، یکتبون الکتابہ لکھتے ہیں کتاب کو. وہ سے لکھتے ہیں بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے. اید کہتے ہیں ہاتھ، بی کے معنی یہاں سے، ہاں بی کا معنی سے ہے. یدن کہتے ہیں ہاتھ کو. ایدیہم ہم انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے. ثم ثم معنی پھر، یقولون پھر وہ کہتے ہیں، جیسے قال یقول یقولون، اسی سے یقول یقول یقولون وہ کہتے ہیں. مضارع کا استعمال ہوا. ہاں ہاذا مطلب یہ، جمع ہاذا مطلب یہ. من ہاں بالکل اسی کی طرف پھر کہتے ہیں ہاذا یہ جو ہے جو کچھ لکھا انہوں نے. من عندی، من مطلب سے، عندی مطلب پاس. پاس اندہ ہوتا ہے پاس، بالکل نیئر جس کو ہم کہیں گے. عند اللہ کس کی طرف سے ہے، کس کے پاس سے؟ اللہ کی طرف سے. من عند اللہ یعنی خود لکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے. لی مطلب ہوتا ہے تاکہ یا لیے. یشترو یشترو اشترا جیسے ہم کہتے ہیں نا بیچنے کو، ہاں یا حاصل کرنے یا بیچتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے بیچتے ہیں بھی کہیں گے وہ یہ بھی ٹھیک ہے. یا وہ حاصل کر رہے ہیں اس سے سمنن. سمنن سمن کہتے ہیں قیمت کو، یعنی قیمت. ہاں سمنن کتنی قیمت، تو قلیلن قلیل مطلب تھوڑی کم قیمت. ہاں اور تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت کی، بیچ کر قیمت حاصل کرتے ہیں. فویلن فا کا معنی پھر آ گیا سو، وائل ہوتی تباہی خرابی. لا ہم لا ان کے لیے، لا ان کے لیے، ہم ان سب کے لیے. مما مما اس سے جو کتبت، ٹھیک ہے کتبت لکھا ہے، لکھا ٹھیک ہے ہاں کتبت لکھا ہے. ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں نے. ایدیہم پھر آ گیا ایدن یہاں پہ بھی، ابھی ایدیہم یہاں پہ بھی آ گیا دو جگہ. اپنے ہاتھوں سے لکھا، ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں نے یا ان کے ہاتھوں نے. ویلن اور خرابی ہے، پھر سے اور ویلن خرابی ہے. لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، وہ کماتے ہیں. ٹن لوڈ یہ ہم یاد رکھیں. یکسبون کسب سے، کسب کہتے ہیں کسی کمائی کو وغیرہ کو کماتے ہیں. جیسے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے امیوں کا ذکر فرمایا تھا. اب دوسرے گروپ علماء کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے، یہود کیا کرتے تھے، یہودی علماء. تو ان کے لیے پھر اللہ نے کہا کہ سو خرابی ہے ان کے لیے. فویل للذین ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا. ہاں کہ انبیاء کیا تھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں لیکن کلیئر واضح طور پر آتا. نہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے نہیں آواز آ رہی ہے. اسکرین شیئر کرو. کوئی نہیں آ جائے گی، اسکرین آ جائے گی. نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے کچھ بیچ میں، نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے کچھ. اسکرین آ گئی، آواز ٹھیک سے آ رہی نا؟ آواز بھی آ رہی. چلیے تو
देखिए गुनाहों का इर्तिकाब, उनने अंबिया को कत्ल तक किया, यहाँ तक कि जितने भी जो अंबिया पैगाम लेकर आते थे, जो भी पैगंबर वक्त का उस वक्त आता था पैगाम लेकर, तो वो कहते थे कि नहीं, जो जरा उनको जर्ब लगाता था, उनके जो मसाइल थे जो झूठी उन्होंने बनाई थी, बनाए हुए थे, उनको जो जर्ब लगाता था, जो मसला भी, तो उसके ऊपर फिर वो अपने हिसाब से उसको मोड़ देते थे। कहते कि थे कि तो तुम गलत करते, तो पत्थर मारते थे, पीटते थे, सताते थे बहुत ज्यादा। तो किताब में तब्दीली करके इसमें अपनी जानिब से कमी या ज्यादती करना, यक्तुबून अल किताबा, एक तो लिखते थे कुछ चीजें अपनी तरफ से, अपने हाथों से कमियां करते थे, ज्यादा करते थे, फिर सुम्मा यकूलूना, फिर कहते थे कि ये सब जो है अल्लाह की यकूलूना, फिर कहते थे हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से है, जो हमने कुछ, जो ये कुछ है इसमें आया है, जो ज्यादती की उन्होंने बढ़ाया है, ये अल्लाह की तरफ से। ये सब हरकतें वो किस लिए करते थे कि ताकि दुनिया का फायदा उन्हें इस्तेमाल हो, दुनिया के स्वार्थ के लिए, जिसको हम कहें एडवांटेजेस उठाते थे, सारे फायदे उठाते थे। तो फवाइलुल यानी क्या करते थे, उनको थोड़ी सी कीमत में बेचते थे, लियश्तरू बिही समनन कलीलन, तो कुछ कीमत वसूल करने के लिए। हाँ, फवाइलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, बस तबाही है उनके लिए जो कुछ उन्होंने लिखा अपने हाथों से, और तबाही है उनके लिए इतनी कि लहुम मिम्मा यक्सिबून, जो कुछ वो कमाते थे, वो जो कुछ उनसे हासिल करते थे। हाँ बिल्कुल, उन लोगों को मुतअद्दद सजाएं मिलेंगी इस बात की कि सजा उनको, उन्होंने कि अल्लाह की किताब में तब्दीली की। आज भी वो तब्दीलियां मौजूद पड़ी हुई हैं कि कैसे कैसे उन चोरों ने अपने सबूत छोड़ के रखे हैं आज भी। और इस बात की सजा कि अल्लाह की किताब में कमी या ज्यादती करे, वो दुनिया के फायदे उठाना चाहते हैं, उसको तो चोरी कहेंगे हम, एक हिसाब से अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन जो अल्लाह के कलाम को तब्दील करना चाहे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बात डालना चाहे, तो वो तो दुनिया का सबसे बेईमान शख्स हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, वो है। उम्मत मुस्लिमा में भी इस किस्म के लोगों को देखकर ताज्जुब मत कीजिए। जब कभी भी आप किसी नामालूम शख्स को इस्लाम के बारे में बात करते सुनेंगे या सुने, तो उसकी बातों को हम कुरान व हदीस से तस्दीक करें, अच्छी तरह से जाने कि यह सही कह रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमारे हिंदू भाई भी, हमारे बरादरान वतन जितने भी हैं, वो बस बातें संस्कृत पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को जो है वेद से जोड़ते हैं, ये उससे ताल्लुक, हालांकि उनका कोई ताल्लुक भी अगर देखा जाए तो नहीं होता है, वो कहीं बीच बीच से कहीं उठाई होती है। तो इसी तरह कहीं अरबी में कोई बात ना कहे कोई, तो खाली तो हम समझ लें कि ये सारी कुरान और हदीस से है, उनको चेक करें। तो असल मुस्लिम मोमिन तो वही होगा। अगर किसी बात के बारे में भी मुकम्मल इल्म ना हो तो उस तरह है कि मत कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि ऐसी कोई बात कहने से पहले अच्छी तरह उसकी तस्दीक करें। जैसे एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन आस जो है ये बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ता कार उलमा को मौत देकर, जो पुख्ता कार उलमा है, सही उलमा, यानी फिर उनको मौत देकर इल्म उठा लेगा। यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, चुनांचा वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर लेंगे और हलाक होंगे। इस हदीस से हमें यही बात पता चलती है कि अगर हमें कुरान और हदीस के ताल्लुक से कोई बात पूछना हो तो आवाम से पूछने के बजाय उलमाए दीन से और कुरान और हदीस से उसको चेक कर लें। चलिए, अल्लाह ताला हमें सबको आसानी फरमाए। फवैलुल लिल्लज़ीना, जी तर्जुमा करें। तो खराबी है उनके लिए। हाँ, फिर से फवैलुल लिल्लज़ीना,
سو خرابی ہے ان کے لیے جو یکتبون الکتاب لکھتے ہیں کتاب، یکتبون الکتاب لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ماشاءاللہ ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے یا پاس سے، لیشتروا بہ تاکہ وہ حاصل کریں اس سے اس سے ٹھیک ہے، یہ بھی ہے ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، فویل تو خرابی ہے لہم ان کے لیے مما کتبت اس سے جو لکھا، ٹھیک ہے، اس سے جو لکھا، مما کتبت ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے یا ان کے ہاتھوں نے، بالکل، وویل سو خرابی ہے لہم ان کے لیے مما یکسبون اس سے جو وہ کماتے ہیں، اس سے، ہاں پھر سے مما یکسبون اور جو کماتے ہیں اس سے، اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ ماشاءاللہ خیرن، چلے ترجمہ کیجئے، یکتبون الکتاب وہ سب لکھتے ہیں کتاب، تم لکھتے ہو کتاب، ہم لکھتے ہیں کتاب، انہوں نے لکھی کتاب، اے پارٹ، وہ سب لکھتے ہیں کتاب، اے پارٹ، ماشاءاللہ وہ سب لکھتے ہیں لکھتے ہیں کتاب، بالکل، ہاں، جزاکم اللہ خیرن، وہ سب لکھتے ہیں کتاب، ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے اے پارٹ۔ اللہ تعالیٰ مزید علم میں اضافہ فرمائے آپ کی۔ چلے ترجمہ کیجئے، وَوَيْلٌ لَهُمْ، وَوَيْلٌ لَهُمْ، اور خرابی ہے اس ان کے سب لیے، کے لیے، اور خرابی ہے ان سب ان کے سب لیے۔ ان کے سی سب کے پارٹ، لیے، سی پارٹ، کون سا پارٹ ہے؟ سی پارٹ، سے پارٹ، اور خرابی ہے ان سب کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل بہت خوب۔ چلے دیکھ لیتے ہیں صحیح جواب ہے کیا؟ بالکل، جزاکم اللہ خیرن، صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے اگلا سوال ہے، جو دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی کتاب کو تبدیل کرتے ہیں ان کو ڈیش ڈیش بڑے ثواب دے جائیں گے، سزا پر سزا دی جائے گی، محبوب بنا دیا جائے گا، خوش فہمی میں ملے گی، سزا دی جائے گی، بی پارٹ، بی پارٹ، سزا پر سزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، بھی پٹ، ماشاءاللہ سزا پر سزا دی جائے گی، ہاں، جو خود اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو بدلتے ہیں، بالکل، جزاکم اللہ خیرن، صحیح جواب ہے بی پارٹ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ، آج دیکھیں ہم رواں ترجمہ ان دونوں آیتوں کا، تینوں آیتوں کا دیکھیں۔ آیت نمبر 77، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ 78، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ نہیں جانتے کتاب سوائے آرزوں کے، اور نہیں وہ گمان سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 79، سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کرے اس سے تھوڑی قیمت، تو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ بس باق دعا اور پلان، اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوں یا ظاہر ہوں، تو ان سب کو جانتا ہے۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کے خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں دعا کریں ہم کہ قرآن مجید سیکھنے میں ہم سب کی مدد رہنمائی فرما، اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا، یعنی مجھے انڈیویجولی بھی ہم کریں نہ بنا جو آپ کے احکامات کے متعلق تمناؤں اور آرزوں میں پڑے رہتے ہیں۔
تو پھر احتساب کر کے پلان بنا لیں کہ کوئی بھی بات سنیں یا کہنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کروں گا میں یا کروں گی میں کیا وہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اسماء اور افعال ان آیات کی روشنی میں دیکھیں، جیسے امی کی جمع ہے امیون، امی ان پڑھ، یا امی امی سے امیون، امیین، تو جمع ہے اس کا امیون امیین۔ تو امنیت، امنیہ یعنی تمنا جس کو آرزو کہتے ہیں، تو امانیہ، امانیہ اس کی جمع آرزویں۔ ید کی جمع ہے ایدی، ایدی، ید کی جمع ایدی، ید ہاتھ۔ سمنن قلیلن، سمنا کہتے ہیں ہم قیمت کو۔ اسمان اس کی جمع ہے، اسمان۔ چلے ذرا دہرائیے ایک بار، بسم اللہ۔ امی کی جمع امیون، امیین، امیون، امیین۔ امنیہ امانیہ، ماشاءاللہ۔ یدن ایدی، ایدی۔ سمنن اسمان، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ تو چلے وہ افعال جو صحت مند حروف والے افعال ہیں، جیسے اس میں یعلمون، یعلمون یعنی رائٹ سائڈ اوپر کان کے لیول 4 انگلیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں جو ہے علمہ سے ہے، علمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، علم جان، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا ہو، اور علم جان۔ دہرائیے ذرا ساتھ میں میرے، یہ پڑھ چکے ہم پہلے بھی۔ علم یعلم یعلم، عالم معلوم، علم، معلوم، علم۔ نیکسٹ ہے یکتبون، تو یکتبون بھی اسی کے وزن پر ہے، سیم اشارہ، سیم اسی جانب ہوگا اس کا ٹی پی آئی، ٹھیک ہے۔ تو کتبہ سے یعنی رائٹ سائڈ 4 انگلیاں دور کی طرف، تو کتبہ یعنی اس نے لکھا۔ چلیے دہرائیے میرے ساتھ بھی اس کو، کتبہ، کاتب، کتابہ، کتاب، کتاب۔ چلیے اسی طرح ہے نیکسٹ یکسبون، دیکھیں ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں تینوں، بالکل ہاں، سیم اشارہ وہی ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رائٹ سائڈ، پھر اوپر، پھر نیچے، ماضی کے لیے کسبہ کمائی، بالکل کمانا۔ چلیے اس نے کمایا، کسبہ یکسبو، اکسب، کاسب، کاسب مکسوب کسب، کاسب مکسوب کسب۔ اب جو نئے لوگ اس میں ہوں گے آج، تو یہ دیکھیں اس میں سین نون آپ کوڈز میں دیکھے ہوں گے، یہ ان کے وزن پہ، یہ ان کے کوڈز ہیں اوپر جو دیکھ رہے ہیں، فتح نصر ضرب سمیہ، یعنی ان کے وزن پر ہے۔ تو اس میں ماضی، مضارع، امر اور فاعل، مفعول اور فعل، یہ والے الفاظ ہیں، ایسے ہم دہراتے ہیں۔ تو اشارے انشاءاللہ کل گرامر والے حصے میں آ جائیں گے صحیح طریقے سے۔ اور دیکھیے کمزور حروف والے افعال، یعنی کمزور حروف والے افعال، تو جیسے یکساں، یہ یکساں حروف والا ہے اس میں، تو ظن یعنی یظنون، یظنون۔ ابھی تک جتنے بھی ہم نے پڑھے، جیسے یہ پڑھے یعلمون، یکتبون اور یقسمون، تو یہ اسی کے وزن پہ ہے، جیسے یظنون، ایسے ہی اشارہ اس کا بھی ہوگا، ٹی پی آئی۔ چلے بسم اللہ۔ ظن ہوتا ہے اس نے گمان کیا، میرے بات دہرائی، ہاں میرے بات، ظن یظن، ظن، ظن، ظن یظن، ظن، ظن، سوری، ظان مظنون، ظن، ظان مظنون، ظن۔ انشاءاللہ ایک بار اور دہرائی ساتھ میں، میرے ساتھ دہرائی اس کو، ظن یظن، ظن، ظان مظنون، ظن۔ ہاں اب نیکسٹ ہے قال یقول قل، یہ کافی بار ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں چلیے دہرائی اس کو میرے ساتھ ذرا، قال یقول قل، قائل، مقبول، قول۔ چلے نیکسٹ چلے، جیسے اسی طرح ہے قلیلہ، قلیلہ جو ہے قلہ سے، قلہ اس نے کم کیا، ٹھیک ہے۔ چلیے دہرائیے قلہ یقل، قلہ، قلہ، قلہ یقل، قلیل ڈیش قل، قلیل ڈیش قل۔ ہاں تو اس کو نوٹ کریں اچھی طرح۔
مزید فی افعال جیسے یسرون، یسرون، یسرون کا ٹی پی آئی بھی رائٹ سائڈ 4 انگلیاں اوپر والے کان کی سطح پر، تو پھر یعلنون بھی 4 انگلیاں، یشترو 4 انگلیاں، ایسے ہی بالکل سیم۔ تو چلے دہرائیے بسم اللہ میرے ساتھ، اسرہ، یہ ہو اسرہ سے بنا ہے یعنی اس نے چھپایا، ٹھیک ہے؟ چلیے اسرہ یسر اسرر، اسر یسر اسرر، ہاں مسر مسر اسرار، مسر مسر اسرار۔ ہاں دیکھیے اسلمہ کے وزن پہ ہے، اسلمہ یسلم اسلم، مسلم مسلم اسلام، تو اسی طرح ہے یہ بھی۔ ایک بار اور دہرائیے ساتھ میں اس کو، بسم اللہ میرے ساتھ، اسر یسر اسرر مسر مسر اسرار، اسی طرح ہے اعلن اعلن یعلنون، یہ بھی ہے صحیح۔ چلیے اعلن یعنی اس نے ظاہر کیا یا اعلان کیا، چلیے اعلن یعلن یعلن اعلن، اعلن یعلن اعلن، معلن معلن اعلان، یہ بھی اسی کے وزن پر ہے۔ معلن معلن اعلان۔ ساتھ میں دہرائیے ساتھ میں، بسم اللہ اعلن یعلن اعلن معلن معلن اعلان۔ اعلان۔ بس آخری دہرائیے، یہ بھی آسان ہے، اشترا، چلیے اشترا یشتری اشتری، مشترن مشترن اشترا، اشترا یشتری اشتری، مشترن مشترا اشترا۔ ہاں الحمدللہ۔ چلیے کسبہ کا اب فعل امر بتائیے، کسبہ کا، جلدی جلدی لمبا ہو گیا آج لیسن۔ کسبہ کا اکسب 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 یکسب، فعل امر، بی پارٹ، بے پارٹ، ماشاءاللہ بی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے، بی پارٹ، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ چلے اشترا کا اس میں فاعل بتائیے، اشترا یشتری اشتری مشترا مشترن، 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 بالکل ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے، مشترن، جزاکم اللہ خیرن، بی پارٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے۔ امنیتن کی جمع بتائیے، امنیتن، امانیہ، امنیون، امنیتون، امنیتون، امانی، 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 اے پارٹ، جزاکم اللہ، امانیہ، امانیہ، بالکل بالکل صحیح جواب ہے، امانی، الحمدللہ۔ چلیے آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، چھوڑے نا آج ہم نے لیول 4 سے شروع کیا، پہلی کلاس تھی آج، تو اللہ سے دعا کریں ہم کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔